وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ آل محمد وبارک وسلم۔ کل ہم نے موضوع شروع کیا تھا معرفہ اور نکرہ کا۔ ہم نے پڑھا تھا کہ دنیا کی تمام زبانوں میں کچھ لفظوں کی وسعت، کچھ لفظوں کی کیپیسٹی محدود ہوتی ہے اور کچھ کی لامحدود۔ پھر سنیے، ہم نے کہا تھا کچھ اسموں کا دائرہ بہت کھلا ہوتا ہے اور کچھ کا دائرہ محدود ہوتا ہے۔ کتاب، اس لفظ کی وسعت، اس کی گنجائش، اس کی کیپیسٹی اتنی ہے کہ دنیا جہان کی تمام کتابیں اس دائرے میں آ سکتی ہیں۔ وہ قصص النبیین ہو، وہ دروس اللغت العربیہ ہو، وہ تفسیر القرآن ہو، وہ کوئی انگلش کی بک ہو، اکنامکس کی ہو، اردو کی ہو، اور کوئی بھی۔ لیکن القرآن، اس لفظ کا، اس اسم کا دائرہ محدود ہے۔ اس کے دائرے میں صرف کون سی کتاب آ سکے گی؟ جو اللہ کی آخری کتاب ہے، القرآن۔ کتاب کی کیپیسٹی لامحدود ہے، اس کی وسعت، اس کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہے، اور القرآن کی محدود ہے۔ یہاں سے ہم نے کہا تھا دو اصطلاحات بنی، نکرہ اور معرفہ، یا کہہ لیجئے معرفہ اور نکرہ۔ جن اسموں کی وسعت، جن کی گنجائش کم ہوتی ہے، محدود ہوتی ہے، ان کو معرفہ کہتے ہیں، اور جن کی بہت زیادہ ہوتی ہے ان کو نکرہ کہتے ہیں۔ ہم نے کہا تھا ولد، لڑکا، دنیا جہان کے تمام لڑکوں کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے، لیکن خالد، محمود، زاہد، اکرم، امجد، یہ الفاظ سب لڑکوں کے لیے استعمال نہیں ہوتے۔ ان میں سے ہر لفظ اسی لڑکے کے لیے استعمال ہوگا جس کا جو نام ہوگا۔ معرفہ کی ہم نے کہا تھا کچھ قسمیں ہیں۔ جو اسم معرفہ نہیں ہوگا لازماً وہ کیا ہوگا؟ نکرہ۔ معرفہ کی قسموں میں سے ایک قسم ہم نے کل پڑھی، اس کا نام ہے علم، جو کسی کا مخصوص نام ہو، کسی مرد کا، کسی عورت کا، کسی جگہ کا، کسی کتاب کا وغیرہ۔ ہر کتاب کے لیے تو لفظ استعمال ہوتا ہے کتابن، لیکن آگے پھر ہر کتاب کا الگ الگ نام ہوگا، القرآن، التوراۃ، قصص النبیین، دروس اللغت العربیہ وغیرہ۔ ہر لڑکے کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ ولد، لیکن پھر آگے ہر لڑکے کا مخصوص نام ہوگا، خالد، زاہد، محمود وغیرہ۔ تو جو مخصوص نام ہوتے ہیں، مردوں کے ہوں یا عورتوں کے، ان کے لیے کون سی اصطلاح استعمال ہوتی ہے عربی زبان کی گرامر میں؟ علم، علامت، نشانی، ہر ایک کی ایک الگ نشانی، الگ پہچان، اس کا مخصوص نام ہوتا ہے۔ ضمیر، ہم نے کہا تھا کہ ناموں کی جگہ پہ استعمال ہونے والے لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر۔ خالد نیک ہے، وہ مسجد میں ہے۔ وہ کا لفظ کس کی جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے؟ خالد کی جگہ پہ۔ انگلش میں ہم نے کہا تھا اس کو پروناؤن کہتے ہیں، اور عربی زبان کی گرامر میں ضمیر۔ دو مثالیں یہاں لکھی ہوئی ہیں، ہوا اور ہیا۔ ہوا وہ مذکر کے لیے اور ہیا وہ مؤنث کے لیے، جس طرح انگلش میں ہی مذکر کے لیے اور شی مؤنث کے لیے، فیمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہوا ہی کے معنی میں اور ہیا شی کے معنی میں۔ اسی طرح معرفہ کی ایک قسم ہے اشارہ، ایسے الفاظ جو کسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہوں۔ مذکر کے لیے ھذا اور مؤنث کے لیے ھذہ،
کہنا ہو یہ لڑکا ہے تو کہیں گے ھذا ولدن، کہنا ہو یہ لڑکی ہے تو کیا کہیں گے ھذہ بنتن۔ آگے لکھا ہوا ہے موصول۔ موصول کا لفظ ہے وصل سے۔ وصل کا معنی ہوتا ہے ملانا، جوڑنا۔ ہوتا یہ ہے کہ ہر زبان میں کچھ الفاظ ایسے استعمال ہوتے ہیں جو دو جملوں کو ملانے کے لیے آتے ہیں۔ مثلا آیا ایک شخص، کل بھی آیا تھا، دو الگ الگ جملے ہیں۔ آیا ایک شخص، کل بھی آیا تھا۔ ان دونوں کو ملا کر ایک جملہ بنانے کے لیے اردو زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جو۔ تو کس طرح کہیں گے آیا ایک شخص جو کل بھی آیا تھا۔ تو جو نے آ کے کیا کیا ہے، دونوں جملوں کو ملا کے ایک جملہ بنا دیا ہے۔ ایسے لفظوں کو کیا کہتے ہیں؟ موصول، وصل سے ملانا۔ جو، جس نے، جس کو، جس کا، جنہوں نے، ان لفظوں کو کیا کہتے ہیں کہ ان کا تعلق کس سے ہے؟ موصول سے۔ عربی زبان میں الذی، اس کا معنی بھی جو ہے، اللتی، اس کا معنی بھی جو ہے، لیکن الذی استعمال ہوتا ہے مذکر کے لیے اور اللتی استعمال ہوتا ہے مؤنث کے لیے۔ اب دیکھیے، کہنا ہو وہ لڑکا جو مسجد میں ہے، اسٹوڈنٹ ہے، لکھا ہوا ہے جملہ، کیا کہیں گے؟ الولد الذی فی المسجد طالب، وہ لڑکا جو مسجد میں ہے، طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے۔ کہنا ہو وہ لڑکی جو مسجد میں ہے، اسٹوڈنٹ ہے، تو کیا کہیں گے؟ البنتو کے ساتھ کیا آ جائے گا؟ اللتی۔ ملا کے کیا پڑھیں گے؟ البنتو اللتی کی بجائے البنت اللتی فی المسجد طالبۃ۔ تو یہاں ہم نے دیکھا مذکر کے لیے استعمال ہوا الذی اور مؤنث کے لیے اللتی۔ بتائیے، کہنا ہو وہ دو لڑکے جو مسجد میں ہیں، طالب علم ہیں۔ ابھی ان جملوں کو مکمل کرتے ہیں ہم جب کتاب سے پڑھیں گے۔ پہلے ایک بات ہم سمجھ لیں اس کے بعد والی۔ یہاں تک جو چار قسمیں ہیں معرفہ کی، یہ تو ہیں معرفہ کی اصلی قسمیں، اوریجنل۔ ایک قسم ہم آپ کو بتانے لگے ہیں آرٹیفیشل، مصنوعی، بناوٹی، خود ساختہ۔ کیا مطلب؟ کہ وہ اسم جو بھی ہم پڑھنے لگے ہیں وہ اصل میں معرفہ نہیں ہوتا۔ اور آپ بتائیے، جو اسم اصل میں معرفہ نہیں ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ نکرہ۔ اصل میں تو وہ اسم نکرہ ہوتا ہے، لیکن ایک مصنوعی، آرٹیفیشل طریقے سے اس کو معرفہ بنا لیا جاتا ہے۔ وہ آرٹیفیشل، وہ مصنوعی طریقہ کیا ہے؟ بہت آسان ہے۔ پھر سنیے، ایک اسم جو پہلے نکرہ ہوتا ہے لیکن ایک مصنوعی طریقے سے اس کو معرفہ بنا لیا جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں اور طریقہ کیا ہے؟ یہ ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں۔ ولد نکرہ ہے، کسی بھی لڑکے کے لیے یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ اس کو معرفہ بنانا ہو آرٹیفیشل طریقے سے تو کیا کرتے ہیں؟ شروع میں کیا لگا دیتے ہیں؟ ال، یا کہہ لیجیے الف لام۔ تو پھر ولدن سے الولد بن جائے گا، اور الولد کو پھر نکرہ نہیں، کیا کہیں گے؟ معرفہ۔ لیکن معرفہ کی اس قسم کو جو اصل میں معرفہ نہیں ہوتی، کیا کہا جاتا ہے؟ معرف۔ آپ سے اگر پوچھا جائے کہ معرفہ میں اور معرف میں کیا فرق ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ کہ معرفہ تو اس لفظ کو کہتے ہیں جو پہلے سے ہی معرفہ ہو، جو اصل میں معرفہ ہی ہو، اور معرف کس کو کہتے ہیں؟ جو پہلے تو نکرہ ہو، اصل میں وہ معرفہ نہ ہو،
حقیقت میں وہ معرفہ نہ ہو لیکن اس کو معرفہ بنا لیا جائے، معرفہ جو معرفہ ہی ہو اور معرف جس کو معرفہ بنا لیا جائے۔ کس کے ذریعہ سے؟ معرف باللام اس کو کہتے ہیں، لیکن اس کا پورا نام ہے معرف بالالف واللام۔ معرف کا معنی جس کو معرفہ بنا لیا جائے، اور بالالف واللام کا کیا مطلب؟ الف اور لام کے ذریعہ سے، الف اور لام سے جس نکرہ کو معرفہ بنا لیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ معرف باللام۔ لیکن اس کا پورا نام معرف بالالف واللام، اسی کو شارٹ کر کے معرف باللام کہا گیا۔ مثلا الولد۔ رہی یہ بات کہ دونوں کے معنوں میں کیا فرق ہوگا، ولد اور الولد میں کیا فرق ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یا کہہ لیجئے الف لام کے لیے اردو زبان میں کوئی لفظ استعمال نہیں ہوتا، لیکن انگلش میں الف لام کا ہم معنی ایک مترادف لفظ موجود ہے۔ کون سا؟ دی۔ دی کا اردو زبان میں کوئی معنی نہیں ہے، خاص یا مخصوص اس کا اپنا معنی تو نہیں ہے۔ دی کے لیے علیحدہ سے اردو زبان میں کوئی لفظ استعمال نہیں ہوتا ہے، لیکن عربی زبان ہم نے کہا انگلش میں عربی زبان میں دی کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ یا الف لام۔ اب ولدن کا معنی کریں گے اے یا اینی بوائے، اور الولد کا معنی کیا کریں گے؟ دی بوائے۔ ہوتا یہ ہے، مثال کے طور پہ آپ نے کوئی سٹوری سنانی ہے بچے کو۔ مصر میں ایک بادشاہ تھا، تو انگلش میں پہلے تو آپ استعمال کریں گے اے کنگ، دیر واز اے کنگ ان ایجپٹ مثلا، لیکن جب دوبارہ اس بادشاہ کا ذکر کریں گے تو پھر اے کنگ نہیں کہیں گے، پھر کیا کہیں گے؟ دی کنگ۔ دا کنگ ہیڈ 2 children مثال کے طور پہ۔ اسی طرح عربی زبان میں پہلے تو کہیں گے مالکن، کان فی مصر مالکن، مصر میں ایک بادشاہ تھا، لیکن جب دوبارہ اس بادشاہ کا ذکر کریں گے تو اب چونکہ سننے والے کے ذہن میں ایک تصور کانسیپٹ آ گیا ہے بادشاہ کا کہ کس بادشاہ کی بات ہو رہی ہے؟ جو مصر میں تھا۔ دوبارہ جب کہیں گے تو پھر مالکن نہیں کہیں گے، پھر کیا کہیں گے؟ الملک۔ کان الملک لہو ولدانی، پھر کان ملکن نہیں کہیں گے، پھر کیا کہیں گے؟ کان الملک لہو ولدانی، بادشاہ کے 2 لڑکے تھے۔ تو یہ فرق ہے ملکن اور الملک میں، اے کنگ یا دا کنگ۔ ولدن اور الولد، ولدن اے بوائے اینی بوائے، اور الولد دا بوائے۔ یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں کہ الف لام ایک ایسی دفعہ ہے جو کسی اسم پہ لاگو ہو جائے تو اس اسم سے ڈبلنگ کا حق چھین لیتی ہے۔ کیا مطلب؟ کسی اسم کے شروع میں الف لام آ جائے تو اس کے آخر میں سنگل حرکت تو آئے گی، ڈبل نہیں۔ ہمارے یہاں بھی ایک دفعہ لاگو ہے، اس نے ڈبلنگ کا حق تو چھین رکھا ہے لیکن سنگل کی اجازت ہے۔ یہاں بھی ایسے ہی ہے، ولدن ڈبل حرکت، لیکن الف لام کی دفعہ لاگو ہوئی، دوسری سواری کو اتار دیا، تو ولدن سے کیا ہو جائے گا؟ الولد۔ اور اسی سے ایک اور بات ثابت ہوئی کہ الف لام ایک ایسا نقاب ہے، جب تک کوئی اسم اس سے اوڑے رکھتا ہے وہ اسم معرفہ کہلاتا ہے، اور جب وہ نقاب ہٹا دیا جاتا ہے تو پھر نیچے سے کیا نکل آتا ہے؟ نکرہ۔ جنہوں نے نقاب اوڑھا ہوتا ہے، دہشت گرد بھی عام آدمی ہوتے ہیں، جب تک انہوں نے نقاب اوڑھا ہوا ہو تو پھر ان کی ایک مخصوص علامت ہوتی ہے، وہ بدترین ہی صحیح، قابل مذمت ہی صحیح، لیکن بہرحال
جب تک نقاب اوڑھا ہوا ہے ان کی پہچان ہے. نقاب اتار دیا جائے نیچے تو پھر ہمارے جیسے وہ آدمی ہی ہوتے ہیں عام. تو ولدن الولدو، الولدو کا ال ایک ایسا نقاب ہے کہ جب اسے ہٹا دیا جاتا ہے، جب اسے اٹھا دیا جاتا ہے تو پھر نیچے سے کیا نکل آتا ہے؟ نکرہ. یہیں سے ایک اور بات بھی واضح ہوئی کہ کسی نکرہ کو معرفہ بنانا ہو یا کسی معرفہ کو نکرہ بنانا ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ بہت آسان. ولد نکرہ ہے، آپ سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ اس کو معرفہ بنائیے تو آپ کیا کہہ دیں گے؟ ولدن سے الولد. الولد معرفہ ہے، آپ سے کہا جائے اس کو نکرہ بنائیے تو کیا کہہ دیں گے؟ ولدن. معرفہ کو نکرہ بنانے اور نکرہ کو معرفہ بنانے کی آگے چل کر ضرورت پڑے گی. اب نکالیے کتاب. ایک بات چلے ہم پڑھ لیتے ہیں کتاب سے ہی. نکالیے صفحہ نمبر 5، الدرس الرابع، چوتھا سبق. وسعت، جس کا معنی ہے کیپیسٹی، گنجائش. ابھی ہم نے کہا کہ نکرہ کی گنجائش لامحدود ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے، اور معرفہ کی محدود. اس کا ذکر ہے یہاں. وسعت سے مراد کسی اسم کے متعلق یہ معلوم کرنا ہے کہ اس کی گنجائش کتنی ہے. کیا مطلب کہ وہ معرفہ ہے یا نکرہ؟ وسعت کا معنی گنجائش ہے. نکرہ کی وسعت زیادہ ہوتی ہے اور معرفہ کی کم. مثلا رجل نکرہ ہے، ہر آدمی کو کہا جا سکتا ہے، لیکن خالد، محمود وغیرہ چونکہ مخصوص نام ہیں اس لیے ہر آدمی پر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا. اطلاق نہیں ہو سکتا مینز اپلیکیشن. ان لفظوں کی ہر آدمی پہ اپلیکیشن نہیں ہو سکتی. چنانچہ ان لفظوں کی، ان الفاظ کی وسعت، گنجائش کم ہے. وسعت کے لحاظ سے، گنجائش کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، نکرہ کامن ناؤن، معرفہ پراپر ناؤن. اگر ڈائیگرام بنا ہوا ہے. معرفہ کی 5 قسمیں، 4 اصلی اور 1 مصنوعی آرٹیفیشل. معرفہ کی 5 قسمیں ہیں. نمبر 1 قسم علم، مخصوص نام، کسی کا پراپر نیم، کسی مرد کا، کسی عورت کا، کسی جگہ کا وغیرہ. مثلا محمد، عائشہ، پاکستان وغیرہ. اس میں ضمیر، پروناؤن. کسی نام کی جگہ استعمال ہونے والے لفظ کو اس میں ضمیر کہتے ہیں. مثلا ہوا وہ، انتا تو یا آپ، انا میں. ظاہر ہے جب بولنے والا اپنے بارے میں کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنا نام نہیں لیتا. مثلا میں یوں نہیں کہوں گا عطاء الرحمن ثاقب مسلمان ہے، بلکہ یوں کہوں گا میں مسلمان ہوں. تو اپنے نام کی جگہ پہ میں نے کس کو استعمال کیا ہے؟ میں کے لفظ کو. یہ ضمیر ہے. ضمیر کا تفصیلی ذکر انشاءاللہ العزیز آگے آئے گا. اس میں اشارہ، کسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ، اس کی 2 قسمیں ہیں. اگر کوئی چیز قریب پڑی ہوئی ہو تو اس کے لیے اردو زبان میں لفظ استعمال کرتے ہیں یہ، اور کوئی چیز دور پڑی ہوئی ہو تو اس کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اردو زبان میں؟ وہ. اردو زبان میں یہ اور وہ سے ہی کام چلاتے ہیں، لیکن عربی زبان میں بہت سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں یہ اور وہ کے لیے. مذکر کے لیے الگ، مؤنث کے لیے الگ، 2 ہوں تو الگ، 2 سے زیادہ ہوں تو الگ. مثلا آپ کا کوئی دوست آ رہا ہے، اس کے ساتھ ایک بچہ ہے. آپ نے پوچھنا ہے یہ کون ہے تو کیا کہیں گے؟ من ھذا. اور ایک بچی ہے تو پھر کیا کہیں گے؟ من ھذہ. جبکہ اردو زبان میں ہم نے یہ ہی کہا دونوں کے لیے، یہ کون ہے، یہ کون ہے. اگر 2 بچے ہوں تو کیا کہیں گے؟ من ھذان. دیکھیے لکھا ہوا. 2 بچیاں ہوں، مؤنث کے لیے ہاتان استعمال ہوتا ہے. آن ردم ہے مذکر کا اور تان ردم ہے مؤنث کا. 2 لڑکیاں ہوں، 2 بچیاں ہوں، پھر کیا کہیں گے؟ من ھاتان.
اور ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہے 8-10 ہیں، پھر کیا پوچھیں گے؟ من ہؤلائی، 2 سے زیادہ کے لیے ہؤلائی، من ہؤلائی، مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی. تو کیا ثابت ہوا کہ ہؤلائی مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے. من ہؤلائی مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی. اشارہ بعید، دور، دور کوئی لڑکا کھڑا ہے، آپ پوچھنا چاہتے ہیں وہ کون ہے، تو کیا کہیں گے؟ من ذالک. کوئی لڑکی ہے تو کیا کہیں گے؟ من تلک. 2 لڑکے ہیں تو کیا کہیں گے؟ لکھا ہوا ہمارے سامنے تثنیہ کے لیے 2 کے لیے ذانک. من ذانک وہ کون ہے؟ تانک. مؤنث کے لیے 2 لڑکیاں ہوں تو پھر کیا کہیں گے؟ من تانک. اور پوری کلاس ہو لڑکوں کی پھر کیا کہیں گے؟ من اولئک. اور لڑکیوں کی ہو پھر بھی من اولئک. تو اولئک مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس لیے موصول کنجکشن دونوں جملوں کو ملانے کے لیے استعمال ہونے والے اسماء، مثلا جو، جس نے، جس کو، جس کا، جنہوں نے، جن کا وغیرہ، وہ نیچے آ رہے ہیں. الذی جو، اللتی جو، اللذانی جو، اللتانی جو، سب کا معنی ہے جو. لیکن الذی استعمال ہوتا ہے ایک مذکر کے لیے، اللتی ایک مؤنث کے لیے. اللذانی 2 مردوں کے لیے، اللتانی 2 عورتوں کے لیے. اللذانی کا معنی ہوگا وہ 2 مرد جو، اللتانی وہ 2 عورتیں جو. الذین جمع مذکر کے لیے مردوں کے لیے، اور اللاتی یا اللائی یہ 2 سے زیادہ عورتوں کے لیے. اب آ جائیے اس کی طرف. جس طرح لکھا ہوا ہے وہ لڑکا جو مسجد میں ہے، اسٹوڈنٹ ہے، کیا کہیں گے؟ الولد. البنتان اللتان فی المسجد طالبتان. اگر کہنا ہو وہ لڑکے جو، تو الولد کی جمع ہے الاولاد. کتاب میں موجود ہے الذی کی جمع کیا ہے؟ دیکھ لیجئے، الذین. پھر دیکھیے الذی کی جمع کیا ہے؟ الذین. اور اللتی کی جمع کیا ہے؟ اللاتی. اب الولد کی جگہ پہ آ جائے گا الاولاد، اور الذی کی جگہ پہ کیا آئے گا؟ الذین. تو کیا ہو جائے گا؟ الاولاد الذین. لیکن ہم نے کہا کہ جملے ابھی ہمارا ہدف نہیں ہے، یہ جملے سمجھ نہیں بھی آتے، ذہن نشین نہیں بھی ہوتے تو پریشانی کی کوئی بات نہیں، یہ بات کا سبق ہے. کہنا ہو وہ لڑکیاں جو مسجد میں ہیں، تو البنتو کی جمع ہے البنات. یہ اس کو بنات نہیں، کیا پڑھیے؟ البنات بے کی زبر کے ساتھ. مدرسۃ البنات لڑکیوں کا اسکول. البناتو کے ساتھ کیا آئے گا؟ اللاتی یا اللائی، دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں. البنات اللاتی فی المسجد طالبات، جمع طالبات. البنات اللاتی فی المسجد طالبات، وہ لڑکیاں جو مسجد میں ہیں، طالبات. معرف باللام ایسا نکرہ جس کے شروع میں الف لام لگا کر معرفہ بنا لیا جائے. وہ نکرہ اصل میں وہ نکرہ ولد ہر لڑکے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے شروع میں ال آ جائے تو کیا ہو جائے گا؟ الولد. پھر یہ معرفہ بن جائے گا، اور معرفہ کی اس قسم کو کیا کہیں گے؟ معرف باللام. ال یعنی الف لام کا وہی استعمال ہے جو انگلش میں دی کا ہے. مثلا کتاب سے الکتاب، کتاب اے بک یا اینی بک، الکتاب دی بک. نوٹ واضح رہے کہ معرفہ کی پہلی 4 قسموں کے ساتھ ال لگانا درست نہیں ہے. مثلا المحمد کہنا ٹھیک نہیں. ایک تو محمد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے، عام بھی کسی طالب علم کا نام ہو سکتا ہے، سعودیہ وغیرہ میں عام نام رکھتے ہیں.
کہنا ہو محمد میرا بھائی ہے تو کیا کہیں گے؟ دی محمد تو نہیں کہتے انگلش میں، دی محمد از مائی بردر، کیا کہتے ہیں؟ محمد از مائی بردر۔ تو عربی زبان میں بھی المحمد نہیں کہیں گے، جہاں دی نہیں لگ سکتا وہاں ال بھی نہیں لگ سکے گا۔ کہنا ہو یہ ایک کتاب ہے تو انگلش میں دی دس از اے بک تو نہیں کہتے، دی دس، بلکہ دی کے بغیر کیا کہتے ہیں؟ دس از اے بک۔ عربی زبان میں بھی ہادہ سے پہلے ال نہیں آئے گا، الہادہ کہنا غلط ہوگا۔ بعض الفاظ ایسے ہوتے تو معرفہ ہیں، لیکن الف لام ان کے نام کا حصہ بن چکا ہوتا ہے پہلے سے ہی۔ مثلا ایک مخصوص شہر ہے مدینہ منورہ، اس کو مدینہ تن نہیں کہتے، وجہ یہ ہے کہ اس کو اگر مدینہ تن کہیں عربی زبان میں تو اس سے مراد ہوگا کوئی بھی شہر، اینی سٹی، لیکن چونکہ مخصوص شہر ہے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، اس لیے اس کو مدینہ تن کہنے کی بجائے کیا کہتے ہیں؟ المدینہ تن۔ لیکن مکہ سے پہلے الف لام نہیں آتا ہے، المکہ تو کہنا غلط ہوگا، المکہ تو نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ مکہ تو، الف لام کے بغیر۔ وہ کو صاحب جا رہے تھے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، انہوں نے عربی زبان میں کہا کہ میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہا ہوں، اور یوں کہا انا ذاہب من المکہ الی مدینہ۔ مکہ کے شروع میں انہوں نے الف لام لگا دیا اور مدینہ کے شروع میں الف لام نہ لگایا۔ کہنے لگے میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیے۔ وہ صاحب کہنے لگے آپ کے لائق خدمت یہی ہے کہ آپ مکہ مکرمہ سے الف لام اٹھا کے لے جائیں اور مدینہ منورہ پہ جا کے لگا دیں۔ تو المکہ کہنا غلط ہے، مکہ کہیں گے، اور المدینہ ٹھیک ہے۔ اس میں نکرہ ہر وہ اسم جو مذکورہ بالا 5 قسموں میں سے کسی قسم سے تعلق نہ رکھتا ہو وہ کیا ہوگا؟ نکرہ۔ ولد، ولدان، اولاد۔ نکرہ کا ترجمہ ایک، کوئی، چند یا کچھ کے ساتھ کیا جاتا ہے، مثلا ولد ایک لڑکا یا کوئی لڑکا، اولاد چند لڑکے۔ اب یہ بڑی آسان بات ہے کہ جو اسم معرفہ نہیں ہوگا وہ لازماً کیا ہوگا؟ نکرہ۔ اس کی وضاحت دیکھیے، نیچے مشق ہے کہ معرفہ اور نکرہ کو الگ الگ کریں۔ بنتن، اس کے بارے میں ہم یہ پہچاننا چاہتے ہیں کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس لفظ کو معرفہ کی 5 قسموں کے پاس باری باری لے کر آئیں۔ اگر معرفہ کی کوئی ایک قسم بھی اس لفظ کو قبول کر لے، ایکسپٹ کر لے، تو یہ اسم کیا ہوگا؟ معرفہ۔ اور اگر معرفہ کی کوئی بھی قسم اس کو قبول کرنے پہ آمادہ و تیار نہ ہو تو پھر یہ اسم کیا ہوگا؟ نکرہ۔ اب لے آئیے اس کو بنتن کو ہر قسم کے پاس۔ بنتن کو ہم لے کے آئے اس میں علم کے پاس۔ علم نے یہ پوچھا کہ یہ کسی لڑکی کا مخصوص نام ہے یا تمام لڑکیوں کے لیے کامن ناؤن ہے؟ اسے کہا گیا کہ یہ تو سب لڑکیوں کے لیے کامن ہے، کامن ناؤن ہے، بنتن ہر لڑکی کو کہتے ہیں۔ علم نے کہا میں اس لفظ کو قبول نہیں کروں گا، واپس لے جاؤ، میرے پاس تو وہ اسم آ سکتے ہیں جو کسی کا مخصوص نام ہو، خالد ہے، عائشہ ہے، زینب ہے، زاہد ہے، مریم ہے وغیرہ۔ بنتن کو لے کے گئے ضمیر کے پاس۔ ضمیر نے کہا بھائی میرے تو مخصوص الفاظ ہیں، ہوا، ہیا، انت، انا وغیرہ، ان لفظوں کے علاوہ میں کسی اور لفظ کو ایکسپٹ نہیں کرتا ہوں، لے جاؤ واپس۔ بنتن کو لے کے گئے اشارہ کے پاس۔ اس میں اشارہ نے بھی کہا بھی میرے بھی مخصوص الفاظ ہیں، ہاذا، ہاذانی، ہاذہی، ہاؤلائی وغیرہ، ان کے علاوہ میں کسی اور اسم کو قبول نہیں کرتا ہوں، واپس لے جاؤ۔ موصول کے پاس لے کے گئے، اس نے بھی یہی جواب دیا کہ میرے تو مخصوص الفاظ ہیں، الذی، اللتی، الذین وغیرہ، ان کے علاوہ میرے پاس کسی اسم کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، واپس لے جاؤ۔ اس کے پاس لے کر آئے معرف باللام کے پاس۔ اس نے کہا دیکھو اگر میرے پاس اس لفظ کو چھوڑنا ہے تو شروع میں الف لام لگا دو، ورنہ پھر واپس لے جاؤ۔ بنتن کو
معرفہ کی 5 قسموں میں سے کسی قسم نے بھی قبول نہیں کیا. اب بتائیے یہ اسم معرفہ ہوگا یا نکرہ؟ نکرہ. آگے آ جائیے، ایک لفظ ہے یہاں لکھا